الرحمن الرحیم۔ اجوف کے 8 قاعدے ہو چکے ہیں۔ اجوف کا اب ہم کون سا قاعدہ پڑھیں گے؟ قاعدہ نمبر 9۔ اس قاعدے کا نام ہے سیدن والا قانون۔ قانون یہ ہے کہ ہر وہ واو اور یا جو ایک ہی کلمہ میں حقیقتاً یا حکماً اکٹھی آ جائیں یا ایک ہی کلمہ میں اکٹھی آ جائیں، خواہ وہ کلمہ حقیقتاً ایک ہو یا حکماً ایک ہو، ان دونوں میں سے پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو اور پہلے ساکن کا سکون بھی لازمی ہو تو واؤ کو یا کرتے ہیں اور یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں، جیسے سیدن، جیسے جو اصل میں زیدن تھا۔ اس مثال میں واؤ اور یا ایک کلمہ میں اکٹھی آ گئی ہیں، آ گئی کہ نہیں؟ یہ یا اور یہ واؤ ایک کلمہ میں اکٹھی آ گئی ہیں، ان اور ایک ساکن دوسرا متحرک، سمجھا جی؟ ان میں سے ایک ساکن ہے دوسرا اور جو پہلا ساکن ہے اس کا سکون بھی لازمی ہے۔ واؤ کو یا کر دیا، یا کا یا میں سیدن سے۔ اچھا، ہم نے یہ کہا کہ پہلے ساکن کا سکون کیا ہو؟ لازمی ہو۔ پتہ چلا سکون عارضی بھی آ سکتا ہے، سکون عارضی بھی۔ دیکھو جی، عارضی قاویہ، کیا وہ آپ نے قانون پڑھا نا، حلقی العین والا، شاہدہ والا قانون، کہ اگر کوئی کلمہ فاعلہ کے وزن پر ہو لیکن حلقی العین نہ ہو، نہیں سمجھ لگی؟ فاعلہ کے وزن پر ہو، حلقی العین نہ ہو تو اس کو اگر فعل ہے تو اصلی حل کے علاوہ ایک حالت میں پڑھنا، جیسے عالمہ سے علمہ، قاویہ سے قویہ، نہیں سمجھ لگی؟ تو یہ واو ساکن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ ہے سکون لازمی۔ دیکھ لیجئے اب بھائی، واو اور یا ایک کلمہ میں اکٹھی آ گئی ہیں، واو اور یا ایک کلمہ اکٹھی آ گئی ہیں، پہلا ساکن ہے دوسرا، پہلے ساکن کا سکون لازمی نہیں عارضی ہے، نہیں سمجھ لگی جی؟ پہلا جو ساکن ہے اس کا سکون لازمی نہیں عارضی ہے۔ اگر لازمی ہوتا تو قانون جاری کرتے۔ یہ سکون جو ہے، یہ جزم جو آ گئی نا، یہ کیا ہے؟ عارضی۔ اور جڑی اتنے ہی جزم جی نہیں پئی ہوندی ہے، نشان جی نکا جا آ، یہ سکون سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ جزم نو ہی سکون آ دیں دے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اب ادغام نہیں ہوگا۔ اچھا، ہم نے کہا تھا حقیقتاً ایک کلمہ میں ہوں یا حکماً ایک کلمہ میں۔ اب حکماً کی مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ مسلمویا کیا ہے؟ یہ اصل میں تھا مسلمون، اصل میں کیا تھا؟ پھر اس کی اضافت ہوئی آگے یا کی طرف، کس کی طرف؟ اور آپ پیچھے پڑھ آئے ہو تثنیہ اور جمع کا نون اضافت کے وقت گر جاتے ہیں وجوبی طور پر۔ اس کی مسلمون، یہ اس کی اضافت ہوئی یا ضمیر کی طرف تو نون اضافت کی وجہ سے تو کیا ہو گیا؟ مسلمویا، کیا ہو گیا؟ مسلمویا۔ واو اور یا اکٹھے ہو گیا کہ نہیں؟ پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، پہلے ساکن کا سکون بھی حقیقتاً کلمہ ایک نہیں، یہ حکماً ایک کلمہ ہو چکا ہے۔ اب یہ حکماً کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان شدید اتصال ہوتا ہے تو یہ حکماً ایک کلمہ ہو گیا۔ واو کو یا کریں گے، یا کا یا میں ادغام کریں گے تو مسلمویا سے مسلمویا ہوگا۔ پھر مسلمویا، یہ یا کے ما قبل جو ضمہ موجود ہے میم کے اوپر، اس کو کسرہ سے تبدیل کریں گے، مسلمویا سے مسلمیہ۔ یہ قانون بھی آگے آ رہا ہے، ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کس قانون کے تحت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہر وہ واو اور یا، ہر وہ واو اور یا جو ہر وہ واو اور یا جو ایک کلمہ میں اکٹھی آ جائے، ایک کلمہ میں، یا وہ حقیقتاً ایک کلمہ ہو یا حکماً ایک کلمہ ہو، پہلا ساکن ہو دوسرا، پہلے ساکن کا سکون لازمی ہو تو واو کو یا کرتے ہیں، یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں، جیسے سیدن۔ اچھا، اور اگر واو، اور اگر یا تصغیر کے بعد، واو این کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہو اور مکبر میں متحرک ہو، اپنے مکبر میں دیکھیے، مکابلن وزن کیا نکلے گا؟ فاعلن۔ بتاؤ اس کے حروف اصلیہ کیا ہے؟ قاف واو لام۔ آپ کو کیسے پتا چل گیا یہ حروف اصلی ہیں؟ ہوئے فاعل لام کے مقابلہ میں آ گئے ہیں، قاف واو لام۔
حروف زائدہ کون سے ہیں؟ یا میم اور یا. کیسے پتا چلا میم یا زائد ہیں؟ فاعل نام کے مقابلہ میں. اچھا حروف زائدہ کل کتنے ہیں؟ 10 ہیں. کون کون سے؟ اليوم تنساها یوم تنساها. تو مقابل پہلے میں آپ نے بتائی یہ میم زائدہ اور یہ یا. بتاؤ میم اس مجموعے میں ہے الیوم. اچھا یا اس مجموعے میں ہے الیو. یا بھی آ گئی ہے کہ نہیں؟ اور پھر آپ نے پڑھا ہے جو حرف زائد ہوتا ہے جس نمبر پر زائد ہوتا ہے اسی نمبر پر وہ نیچے آ جاتا ہے. مقابل ان میں میم زائد ہے کس نمبر پر ہے؟ پہلے نمبر پر ہے. اور یا کیا ہے؟ زائد ہے نا. کس نمبر پر ہے؟ تیسرے نمبر پر. وزن کیا نکالا؟ مفعلن. میم پہلے نمبر پر نیچے آ گئی اور یا تیسرے نمبر پر نیچے آ گئی. تو جو حرف زائد ہوتا ہے جس نمبر پر ہوتا ہے اسی نمبر پر وہ نیچے آ جاتا ہے. مقابل ان کی واو کیا ہے؟ یہ عین کلمہ کے مقابلہ میں ہے. اور کس کے بعد ہے؟ یا تصغیر کے بعد ہے نا. یہ مصغر کا صیغہ ہے نا. تصغیر کی علامت کیا؟ پہلے حرف پر ضمہ، دوسرے پر فتحہ، تیسری جگہ یا تصغیر ہوتی ہے. یہ آگی یا تصغیر. یا تصغیر کے بعد ہے واو اور یہ واو عین کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہے. واو اور یا ایک کلمہ میں اکٹھے ہو گئے. واو اور یا ایک کلمہ میں اکٹھے ہو گئے. پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے. پہلے ساکن کا سکون بھی لازمی ہے. یہاں پر قانون وجوبی طور پر جاری نہیں ہوگا بلکہ جوازی طور پر جاری ہوگا. یہ استثناء کر رہے ہیں یہاں پر آ کر. اور اگر واو اور اگر یا تصغیر کے بعد عین کلمہ کے مقابلہ میں اور اپنے مکبر میں متحرک ہو. اور یہ تصغیر آئی ہے مقوالون کی. کس کی؟ اس میں اللہ کی تصغیر آئی ہے. تو ادھر متحرک ہے کہ نہیں؟ مکبر کسے کہتے ہیں جو مصغر نہ ہو. تو یہ ادھر دیکھو واو متحرک ہے یا نہیں؟ اور واو متحرک ہے. یہ واو اپنے مکبر میں متحرک ہے. اگر واو یا تصغیر کے بعد عین کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہو اور وہ واو اپنے مکبر میں متحرک ہو تو اس واو کو یا کرتے ہیں جوازن. یہاں وجوباً نہیں، جوازن. پھر یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں. جیسے مقابلن جو تصغیر ہے مقوالن کی. مقابلن پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے، مقیلن پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اس قاعدہ کے لیے شرط یہ ہے کہ واو اور یا اس میں تفضیل افعالو کے وزن پر آنے والے کلمہ میں نہ ہوں. اگر ہوں گے تو قانون جاری. جیسے آئی وامو جیسے. اور واو اور یا میں سے پہلا حرف کسی حرف سے تبدیل شدہ اگر ہوگا تو قانون جاری. جیسے بوجیا. جیسے اب دیکھو آئی وامو واو اور یا کلمہ میں اکٹھے ہیں. کلمہ بھی ایک ہے. پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے. پہلا ساکن کیا ہے؟ یا ہے. اس کا سکون بھی لازمی ہے لیکن یہاں پر قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ یہ واو اور یا اس میں تفضیل افعالو کے وزن میں ہیں. ٹھیک ہے. بوجیا ادھر دیکھیں دو ساکن اکٹھے ہو گئے. واو بھی ساکن ہے یا بھی ساکن ہے. دو ساکن اکٹھے ہو گئے کہ نہیں؟ کلمہ ایک ہے. کلمہ ایک ہے. پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے. پہلے ساکن کا سکون بھی لازمی ہے لیکن قانون جاری نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ واو کس سے تبدیل ہو کے آئی ہے؟ الف سے. کس سے؟ او بھائی با مفعلہ سے نا. بوجیا با یا یبایع مبایعتن فہو مبائعن. سمجھ آئی؟ وبوجیا کیا؟ بوجیا. اب دیکھیے با یا سے بوجیا جب بنائیں گے تو ماضی مجہول بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے حرف پر کیا کرتے ہیں؟ ضمہ لگاتے ہیں. اس لیے پہلے حرف پر جب ہم نے ضمہ لگایا با یا تو الف کے ماقبل کیا آ گیا؟ ضمہ آ گیا. اور جب الف کا ماقبل مضموم ہو تو الف پڑھا جا سکتا ہے نہیں. اور آپ نے قاعدہ پڑھ لیا ہر وہ الف جس الف کے ماقبل حرکت الف کے مخالف اس الف کو ماقبل حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کر دیتے ہیں. الف کا ماقبل مضموم ہو تو الف کو واو سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً. اب ادھر الف کا ماقبل آ گیا مضموم یعنی ضمہ آ گیا تو الف کو کیسے تبدیل کیا؟ واو سے. تو با یا سے بوجیا. اب یہ واو جو ہے یہ الف سے تبدیل ہو کر یہ لہذا ادھر قانون جاری نہیں ہوگا. گال سمجھا گی؟ یہ قاعدہ بھی آپ کا مکمل ہو گیا. اجوف کا قاعدہ نمبر 9 ہے سیدن والا قانون.